السلام علیکم تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز۔ السلام علیکم تمام ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز سنیے اردو میں۔ کچھ تجزیوں کا ایک دلچسپ مجموعہ ہے۔ یہ سب مل کر تلنگانہ میں آج کل کیا ہو رہا ہے، خاص طور پر تعلیم، انتظامیہ اور کچھ حالیہ واقعات کے حوالے سے اس کی ایک تصویر بناتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ان تمام معلومات میں سے سب سے اہم نکات اور بصیرتیں نکالی جائیں تاکہ کم وقت میں معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، آج کے مواد میں تعلیم کا شعبہ نمایاں ہے۔ اساتذہ کے کردار اور ان سے جڑے مسائل سے لے کر طلبہ کے امتحانات کی تیاری اور داخلوں کی تازہ ترین صورتحال تک بہت کچھ ہے۔ یہ معلومات میرا خیال ہے طلبہ اور والدین کے لیے خاص طور پر کارآمد ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی کچھ انتظامی فیصلے اور موسم کے حالات بھی ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو تعلیم سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آج 5 اکتوبر عالمی یوم استاذہ ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں استاد کا کردار کتنا اہم ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس دن کی باقاعدہ شروعات 1994 میں ہوئی، جس کی جڑیں 1966 کی یونیسکو اور ILO کی سفارشات میں ہیں۔ جی، اور یہ صرف ایک رسمی دن نہیں ہے۔ مرکزی تعلیمی بورڈ نئی دہلی کے ایک ذریعے نے ایک بہت اہم بات کہی ہے۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بچوں کی تعلیم صرف اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک تکونا ہے، استاد، والدین اور معاشرہ۔ اکثر سارا بوجھ اسکول پر ڈال دیا جاتا ہے، جو شاید ٹھیک نہیں۔ یہ مشترکہ ذمہ داری کا احساس وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ واقعی غور طلب نکتہ ہے۔ اسی دوران اساتذہ سے متعلق کچھ عملی خبریں بھی ہیں۔ کاماریڈی ضلع میں جی، ایک سرکاری اسکول کے استاد سبھاش جو فزیکل سائنس پڑھاتے ہیں، ان کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ انہوں نے ایک واٹس ایپ گروپ میں حکومت پر تنقید کی۔ ضلعی تعلیمی آفیسر نے اس پر ایکشن لیا ہے۔ اچھا۔ دوسری طرف اساتذہ کی ایک تنظیم اسٹیٹ ٹیچرز یونین آف تلنگانہ یعنی STUTS جی۔ انہوں نے ایک درخواست دی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو اساتذہ 23 اگست 2010 کے بعد بھرتی ہوئے ہیں انہیں ٹیٹ یعنی ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ پاس کرنے کی شرط سے استثناء دیا جائے۔ یہ درخواست مرکزی وزارت داخلہ کے ذریعے اب تلنگانہ کے محکمہ تعلیم تک پہنچ گئی ہے، جہاں اس پر غور کیا جائے گا۔ اچھا، تو یہ تجربہ کار اساتذہ کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن کیا اس سے معیار پر کوئی سوال نہیں اٹھے گا کہ ٹیٹ پاس کرنا اب ضروری نہیں رہا؟ یہ ایک جائز سوال ہے۔ دیکھیں، درخواست دینے والوں کا موقف شاید یہ ہوگا کہ ان اساتذہ کا تجربہ ہی ان کی قابلیت کا ثبوت ہے، جبکہ دوسری طرف ٹیٹ کو معیار کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ تو محکمہ تعلیم کو ان دونوں پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ صحیح۔ اب آتے ہیں طلبہ کی طرف۔ مارچ 2026 میں ہونے والے SSC یعنی 10ویں جماعت کے امتحانات، جی، ان کے نتائج کو بہتر بنانے کے لیے ایک ایکشن پلان بنایا گیا ہے۔ کیا اس میں کوئی نئی یا خاص بات ہے؟ یہ پلان کافی تفصیلی ہے۔ کچھ بنیادی چیزیں تو ہیں، جیسے نصاب وقت پر یعنی 10 جنوری 2026 تک مکمل کرنا، جو کہ ہمیشہ ایک چیلنج رہتا ہے۔ جی بالکل، اور روزانہ خصوصی کلاسز لینا۔ لیکن 2-3 چیزیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ ایک تو طالب علم کو گود لینے یعنی اڈاپشن آف اسٹوڈنٹس کا تصور متعارف کرایا گیا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ اس میں ہر استاد چند طلبہ کی انفرادی طور پر رہنمائی کرے گا، ان کے والدین سے رابطے میں رہے گا اور پڑھائی پر نظر رکھے گا۔ مطلب یہ ذاتی توجہ دینے کی کوشش لگتی ہے۔ دلچسپ ہے۔ دوسرا، مشکل سمجھے جانے والے مضامین جیسے ریاضی، سائنس اور انگریزی کے لیے ایک منظم طریقہ اپنایا جائے گا۔ پہلے دن پڑھائی، دوسرے دن ٹیسٹ، تیسرے دن تجزیہ۔ اچھا، یعنی مسلسل جانچ۔ جی، اس سے شاید رٹا لگانے کے بجائے سمجھنے میں مدد ملے۔ اور تیسرا، صرف پڑھائی نہیں بلکہ طلباء کی لکھائی، جواب لکھنے کا انداز اور وضاحت پر بھی زور دیا جائے گا۔ پریزنٹیشن پر بھی توجہ ہوگی۔ جی، کمزور طلباء کے لیے الگ حکمت عملی ہوگی، جیسے ریاضی میں گراف اور سائنس میں ڈایاگرام پر توجہ، اور ذہین طلباء کو مشکل سوالات دیے جائیں گے۔ یہ ایڈاپشن آف اسٹوڈنٹس والا آئیڈیا دلچسپ ہے۔ کیا یہ واقعی زمینی سطح پر مؤثر ثابت ہوگا، خاص طور پر سرکاری اسکولوں میں جہاں طلباء کی تعداد
وہ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بالکل صحیح چیلنج ہے۔ کاغذ پر تو یہ اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار اساتذہ پر اضافی بوجھ ڈالے بغیر وسائل اور وقت کی فراہمی پر ہوگا۔ اگر یہ ٹھیک سے نافذ ہوا تو نتائج میں فرق آ سکتا ہے۔ صحیح۔ ویسے اسی دوران ایک تیلگو مضمون بیزواڑا ودیا ویاپارم، تعلیم کا کاروبار؟ جی، تعلیم کا کاروبار۔ وہ اس بات پر تشویش ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح نجی اسکول، خاص طور پر کارپوریٹ ادارے، بھاری فیسیں وصول کر رہے ہیں اور تعلیم کو ایک منافع بخش دھندا بنا رہے ہیں۔ یہ سرکاری نظام پر دباؤ اور نجی شعبے کی کشش دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف سرکاری نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں ہیں تو دوسری طرف نجی شعبے کی کمرشلائزیشن پر تشویش۔ یہ ایک اہم تضاد ہے۔ چلیں اب داخلوں اور امتحانات کی دنیا میں جھانکتے ہیں۔ داخلوں کا سیزن ہے تو یقیناً کافی ہلچل ہوگی۔ جی ہاں۔ TGAPCET 2025 کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ یہ انجینئرنگ، ایگریکلچر اور فارمیسی کے لیے کامن انٹرنس ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جی، تلنگانہ اسٹیٹ انجینئرنگ، ایگریکلچر اینڈ فارمیسی کامن انٹرنس ٹیسٹ TGAPCET فی الحال BPC اسٹریم یعنی بایولوجی، فزکس، کیمسٹری والے امیدواروں کے لیے کاؤنسلنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ فارمیسی اور بایو میڈیکل انجینئرنگ وغیرہ کے لیے؟ جی، فارمیسی، فارمڈی، بایو میڈیکل انجینئرنگ جیسے کورسز کے لیے۔ عام کاؤنسلنگ کا پہلا مرحلہ 5 سے 9 اکتوبر تک رجسٹریشن اور سلاٹ بکنگ کے لیے کھلا ہے۔ سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن 7 سے 10 اکتوبر تک ہوگی۔ اور سیٹیں کب الاٹ ہوں گی؟ امید ہے کہ سیٹوں کی پہلی فہرست 13 اکتوبر تک آ جائے گی۔ اقلیتی امیدواروں یعنی مسلم اور عیسائی امیدواروں کے لیے بھی ایک الگ نوٹیفیکیشن ہے۔ اچھا۔ وہ 6 اکتوبر تک اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کوٹے کے تحت داخلہ لینے والے طلبہ فیس ری ایمبرسمنٹ کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اوہ، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ جی، پھر ایک حتمی مرحلہ بھی ہوگا جو 16 اکتوبر سے شروع ہو کر 23 اکتوبر تک داخلے مکمل کرے گا۔ تو مجموعی طور پر اکتوبر کا مہینہ ان داخلوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اور میڈیکل اور ڈینٹل داخلوں کا کیا حال ہے؟ وہاں بھی کافی گہما گہمی لگتی ہے۔ جی بالکل، میڈیکل اور ڈینٹل یعنی MBBS اور BDS کے داخلوں میں بھی کئی مرحلے چل رہے ہیں۔ A کیٹیگری یعنی کنوینر کوٹا جو کہ میرٹ پر مبنی سرکاری سیٹیں ہوتی ہیں۔ ہاں، اس کی دوسری الاٹمنٹ آ گئی ہے۔ جی آ گئی ہے، اور رپورٹنگ کل یعنی MBBS کے لیے 6 اکتوبر اور BDS کے لیے 7 اکتوبر شام 4 بجے تک کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح B اور C کیٹیگری یعنی مینجمنٹ کوٹا ان کے دوسرے راؤنڈ کے لیے ویب آپشنز دینے کا عمل جاری ہے۔ اس کی آخری تاریخ کیا ہے؟ وہ 6 اکتوبر دوپہر 1 بجے تک ہے۔ یعنی کافی قریب ہے۔ جی، اور AIUS کورسز یعنی آیوروید، ہومیوپیتھی، یونانی وغیرہ کے لیے رجسٹریشن کی تاریخ 8 اکتوبر رات 11:30 بجے تک بڑھا دی گئی ہے۔ اوہ، تاریخ پڑ گئی ہے۔ جی، اور پوسٹ گریجویٹ میڈیکل یعنی MDMS کے مینجمنٹ کوٹا کے لیے بھی درخواستیں 11 اکتوبر تک دی جا سکتی ہیں۔ اچھا۔ اس کے علاوہ وہ فارمیسی، نرسنگ وغیرہ کے لیے بھی عمل جاری ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگلے ایک ہفتے میں میڈیکل اور متعلقہ شعبوں میں داخلے کے خواہش مند امیدواروں کو بہت متحرک رہنا ہوگا۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ نظام لگتا ہے۔ اتنی ساری کیٹیگریز اور تاریخیں، طلباء اور والدین کے لیے یقیناً کافی دباؤ کا وقت ہوگا۔ جی بالکل۔ اچھا، امتحان کے نظام میں ایک اور تبدیلی سول سروسز کے حوالے سے ہے۔ UPSC نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ وہ اب پریلمز امتحان کے فوراً بعد عبوری آنسر کی جاری کرے گا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے نا؟ ہاں، یہ کافی اہم پیش رفت ہے۔ UPSC جو بھارت کے سول سروسز امتحانات منعقد کرتا ہے، پہلے حتمی نتائج آنے کے بعد ہی آفیشل آنسر کی جاری کرتا تھا۔ جی، یہ طریقہ کار تھا۔ اس سے امیدواروں کو اپنے ممکنہ سکور کا اندازہ لگانے یا کسی سوال جواب پر اعتراض کرنے کا موقع امتحان کے فوراً بعد نہیں ملتا تھا۔ کچھ امیدواروں نے اس پر سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی۔ اب UPSC نے کہا ہے کہ وہ شفافیت بڑھانے کے لیے پریلیمنری امتحان کے بعد ایک عبوری کی جاری کرے گا۔ اچھا۔ جس پر امیدوار اعتراضات داخل کر سکیں گے۔ یہ امیدواروں کے حق میں ایک مثبت قدم ہے جس سے احتساب بڑھے گا۔ یقیناً اس سے شفافیت بڑھے گی۔ چلیں اب کچھ انتظامی معاملات پر نظر ڈالتے ہیں۔ آدھار کارڈ جاری کرنے والے ادارے UIDAI کی طرف سے ایک اعلان آیا ہے جو والدین کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ لازمی بائیو میٹرک اپڈیٹ یعنی MBU سے متعلق ہے۔ مینڈیٹوری بائیو میٹرک اپڈیٹ؟ جی،
قانوناً بچوں کو 5 سال اور 15 سال کی عمر میں اپنی بائیومیٹرک معلومات یعنی انگلیوں کے نشان، آنکھوں کی سکیننگ اور تصویر آدھار ریکارڈ میں اپڈیٹ کروانی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر 5 سے 7 سال اور 15 سے 17 سال کے بچوں کے لیے یہ مفت ہے، لیکن 7 سے 15 سال کے درمیان کروانے پر 100 روپے فیس لگتی ہے۔ UIDAI نے محسوس کیا کہ 7 سال کے بعد والی اپڈیٹ یعنی MBU1 اس کے بہت سے کیسز التوا میں ہے۔ اچھا۔ تو اس تعداد کو کم کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 اکتوبر 2025 سے اگلے 1 سال تک یعنی 1 اکتوبر 2026 تک 1 سال کے لیے؟ جی، 7 سے 15 سال کے بچوں سے بھی یہ اپڈیٹ کروانے کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ یہ تو اچھی خبر ہے۔ جی، یہ والدین کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ بغیر فیس کے یہ ضروری کام کروا لیں۔ انتظامیہ سے ہی جڑی ایک اور اہم خبر تلنگانہ میں بلدیاتی انتخابات کے اعلان کی ہے۔ بالکل، تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی MPTZP یعنی منڈل اور ضلع کی سطح کے نمائندوں اور گرام پنچایتوں اور گرام پنچایتوں کے انتخابات 2025 کے لیے شیڈول جاری کرے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے ایک کال سینٹر بھی قائم کیا ہے۔ نمبر ہے 9240021456 9240021456۔ ٹھیک ہے۔ یہاں لوگ انتخابات سے متعلق معلومات لے سکتے ہیں یا شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ لیکن ان انتخابات سے پہلے ہی ایک قانونی چیلنج سامنے آ گیا ہے۔ جی۔ تلنگانہ حکومت نے حال ہی میں پسماندہ طبقات یعنی BC کے لیے ریزرویشن بڑھا کر 42% کر دیا تھا۔ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ جی، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ 42% BC ریزرویشن جب SC/ST کے ساتھ ملایا جائے، جی، جب SC کے 15% اور ST کے 10% کے ریزرویشن کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو کل ریزرویشن 67% ہو جاتا ہے، جو کہ 50% کی حد سے بہت زیادہ ہے۔ بالکل، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ 50% کی بالائی حد کی صریح خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اضافہ ٹرپل ٹیسٹ کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ یہ ٹرپل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ جی، یہ ٹرپل ٹیسٹ سپریم کورٹ کا طے کردہ معیار ہے۔ اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ اول، ریزرویشن دینے سے پہلے کمیونٹی کی پسماندگی کا ٹھوس ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ دوم، ریزرویشن کی ضرورت کا مقامی سطح پر جائزہ لینا۔ اور سوم، یہ یقینی بنانا کہ کل ریزرویشن 50% کی حد سے نہ بڑھے۔ اچھا، تو یہ 3 شرائط ہیں۔ جی، پٹیشنر کا کہنا ہے کہ یہ شرائط پوری نہیں ہوئیں۔ سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت 6 اکتوبر کو کرنے والی ہے۔ کل؟ جی، اس کا نتیجہ آنے والے بلدیاتی انتخابات پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ قانونی اور سیاسی صورتحال لگتی ہے۔ چلیں اب کچھ روزمرہ زندگی سے جڑی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ موسم کیسا ہے تلنگانہ میں؟ موسم کچھ علاقوں میں شدید ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 16 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ یلو الرٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے۔ لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ کن اضلاع میں؟ ان اضلاع میں حیدرآباد، رنگا ریڈی، میدک، سنگا ریڈی اور جنوبی تلنگانہ کے کئی اضلاع شامل ہیں۔ کچھ جگہوں پر پہلے ہی کافی بارش ہو چکی ہے، جیسے ملوگو ضلع میں 11 سینٹی میٹر تک۔ 11 سینٹی میٹر، تو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ اور آسمان پر کیا خاص ہو رہا ہے؟ سنا ہے کوئی سپر مون آنے والا ہے۔ جی ہاں، فلکیات میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ کل یعنی 6 اکتوبر 2025 کو کل ہی؟ جی کل ہی ایک نایاب ہارویسٹ سپر مون دیکھا جا سکے گا۔ ہارویسٹ سپر مون، یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سپر مون تب ہوتا ہے جب پورا چاند زمین کے گرد اپنے مدار میں زمین سے قریب ترین مقام پر ہو، جس سے وہ معمول سے بڑا اور روشن نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہارویسٹ مون خزاں کے شروع میں نظر آنے والے پورے چاند کو کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ 2025 کا پہلا سپر مون بھی ہے۔ یہ ایک خوبصورت نظارہ ہو سکتا ہے۔ زبردست۔ آسمان سے زمین پر واپس آتے ہوئے طلباء اور والدین کے لیے تعلیمی سال کی چند اہم تاریخیں بھی نوٹ کرنے کے قابل ہیں جو ہمارے ذرائع میں شامل ہیں۔
جی، تلنگانہ اسکولوں کے 2025-26 کیلنڈر کے مطابق کچھ اہم تاریخیں یاد رکھنے والی ہیں۔ دسہرہ کی چھٹیاں تو ابھی ختم ہوئی ہیں 3 اکتوبر کو۔ جی، اب پہلے سیمیسٹر کے امتحانات یعنی SA1 وہ اکتوبر کے آخر میں ہوں گے۔ 24 سے 31 اکتوبر تک۔ ٹھیک ہے، پھر سنکرانتی کی چھٹیاں جنوری کے وسط میں ہوں گی، 11 سے 15 جنوری 2026 تک۔ 5 دن کی۔ جی، SSC یعنی 10ویں کے بورڈ امتحانات مارچ 2026 میں متوقع ہیں۔ اور اسکول کا سال کب ختم ہوگا؟ اسکول کا آخری دن 23 اپریل 2026 کو ہوگا، جس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں 24 اپریل سے 11 جون تک ہوں گی۔ تو کل کام کے دن کتنے ہوئے؟ کل 230 کام کے دن ہوں گے۔ تو یہ تھا آج کا جائزہ۔ ہم نے تعلیم کے محاذ پر اساتذہ کے کردار، SSC نتائج کو بہتر بنانے کے منصوبے کی تفصیلات اور داخلوں کی پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر ہم انتظامیہ کی طرف آئے، جہاں آدھار اپ ڈیٹ میں رعایت، بلدیاتی انتخابات کا اعلان اور ریزرویشن پر قانونی جنگ جیسے معاملات دیکھے، اور آخر میں موسم اور فلکیات کی خبریں بھی شامل ہیں۔ بالکل، کلیدی نکات یہی ہیں۔ تعلیم میں انسانی عنصر یعنی استاد، اس کی اہمیت پر زور، SSC نتائج بہتر کرنے کے لیے ایک پرعزم اگرچہ چیلنجنگ منصوبہ، داخلوں کا ایک انتہائی مصروف اور اہم مرحلہ، جی، شہریوں کے لیے آدھار اپ ڈیٹ میں ایک وقتی سہولت، اور بلدیاتی انتخابات سے پہلے ریزرویشن کا ایک اہم قانونی موڑ، ساتھ ہی UPSC کا شفافیت کی طرف قدم بھی قابل ذکر ہے۔ آج کے اس جائزے سے ایک خیال یہ آتا ہے کہ کیسے مختلف سطح کی چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک طرف روزمرہ کی انتظامی کارروائیاں ہیں جیسے آدھار اپ ڈیٹ، دوسری طرف طویل مدتی منصوبے جیسے تعلیمی اصلاحات، جی، تیسری طرف بڑے قانونی اور سیاسی فیصلے جیسے ریزرویشن کا معاملہ، اور ساتھ ہی غیر متوقع عوامل جیسے موسم کی شدت یا آسمانی واقعات۔ بالکل، یہ سب مل کر نہ صرف لوگوں کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ان کے مستقبل کے راستوں کو بھی متعین کرتے ہیں۔ اس سارے تانے بانے پر غور و فکر کی کافی گنجائش ہے۔